الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبظلم من الذین ہادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء کی 160 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت اللہ کریم نے بخشی۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: سو بوجہ ظلم ڈھانے یہود کے ہم نے حرام کر دیں ان پر وہ پاکیزہ چیزیں جو حلال کی گئی تھیں ان کے لیے، اور بوجہ روکنے یہود کے اللہ کے رستے سے بہت لوگوں کو۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے پہلے آیات میں یہود کی گستاخیوں، ان کی نافرمانیوں، انبیاء کے قتل، جرائم ان کے جو ہے ان کا تذکرہ کیا گیا۔ انہیں عصیان شاریوں کے باعث اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے حلال اور پاکیزہ چیزیں بطور سزا ان پر حرام کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ذکر بھی پہلے بھی گزر چکا ہے، کچھ تو آگے بھی آئے گا۔ اب آگے جو آیت کا حصہ ہے آخری، وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اس کو سمجھیے، یہ بھی کوئی معمولی جرم نہیں ہے کہ انسان خود تو اطاعت خداوندی سے محروم رہے، لیکن جو شخص دوسروں کے لیے ہدایت کا راستہ بند کرتا ہے، ان کو روکتا ہے ہدایت کے راستے سے، اور دعوت حق قبول کرنے سے ان کو دور رکھتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کون مجرم ہوگا، اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہوگا۔ دین سے روکنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان زبان اور قوت سے لوگوں کو سچا دین قبول کرنے سے روکے، زبان سے کہہ کے اور قوت سے جو حاکم وقت ہے، جو آفیسر ہیں یا جن کے لوگ ملازم ہیں۔ ان کے علاوہ ایک دوسری صورت یہ بھی ہے جو انتہائی خطرناک ہے، وہ یہ کہ دین حق کو تو قبول کر لے، لیکن اس کے احکامات، اس کے ضابطۂ اخلاق، عبادات، معاملات اور اس کے عقائد اور اس کے قواعد معاشرت وغیرہ وغیرہ پر عمل کر کے اپنی حالت کو نہ تو سنوارے، نہ دوسری قوموں میں اس کو پھیلنے دے۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ مسلمان ہو کر بھی اگر دین اسلام کے شعار پر عمل نہیں کرتا تو دوسری قومیں خود بخود اس سے متنفر ہو جاتی ہیں کہ دیکھیں جی، یہ قدیم دین کو ماننے والے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بڑے پاکیزہ کہتے ہیں، ایمان لائے ہیں، کسی حیثیت سے بھی دوسری قوموں سے بلند اور بہتر نہیں، تو پھر اس دین کو قبول کیوں کیا جائے۔ آج جو ہمارے مسلمان بھائی یورپ یا ادھر ادھر گئے ہیں، ان کے منہ پر یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ جی وہ ایمان ہی نہیں لائے لیکن بہت اچھے ہیں اعمال میں۔ اس کی وجہ یہی ہے، ہم ادھر کرپشنز کرتے ہیں، جھوٹ فریب مکاری کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، عبادات بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کرتے، تو وہ پھر لوگ کہتے ہیں جی وہ تو صرف ایمان ہی نہیں لائے، وہ مسلمانوں سے کئی گنا اچھے ہیں۔ یہ دین کو سے روکنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ تو کاش ہم مسلمان اس بات کو سمجھیں جو ہم مسلمان کہلاتے ہیں، اور اپنے اعمال پر غور کریں، کیا دوسری قوموں کے لیے اسلام قبول کرنے میں حجاب نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ رکاوٹ نہیں ہے تو کیا ہے، یہ مسئلہ غور طلب ہے۔ دوسرے جس طرح لوگوں کو کوئی ایسی بات نہیں، ہمارے 73 فرقے بننے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، لیکن ہوں گے سارے ہی کلمہ گو، آخر کار جنت ہی ان کا ٹھکانہ ہوگا۔
کچھ تھوڑے تھوڑے فروئی مسائل میں اتنے الجھ گئے اور پھر اتنے الجھ گئے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے داغتے ہیں کلمہ گو مسلمانوں پر. اس طرح یہ بھی کہتے ہیں دیکھیں ان کے تو کتنے فرقے ہیں جو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. ہم دین اسلام کیوں کر قبول کریں؟ اب نہ جانے کون سا فرقہ جو ہے وہ مسلمان ہے، ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو پہلے ہی کافر ہیں. تو یہ پہلے ہی ایک دوسرے کو مسلمان کافر کہتے ہیں. تو یہ ساری باتیں غور کرنی چاہیے ان مولویوں کو بھی جو چند ٹکڑے روٹی کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں، لوگوں کو فرقہ واریت پہ اکساتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل میں، عام مسائل میں الجھا کر لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے، پھر لوگوں کو پیسے بٹورتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو غریب شو کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں ایسی گستاخیوں سے اور اس طرح کے حربوں سے محفوظ رکھے، اور کوئی شخص اس قابل ہے جو دین اسلام کو پھیلا سکتا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ دین فروشی نہ کرے. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.